بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اللہ جل شانہ ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ جب انسان کا دل گندہ ہو جاتا ہے تو چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کے ہونے کے باوجود انسان سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ آئیے جس اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا، سورج اور چاند کا نظام، رات و دن کے آنے جانے کا نظام جس کی قدرت میں ہے، اور ہم سب کی روح جس کے قبضے میں ہے، ایسی عظیم الشان قدرت والی ذات یعنی اللہ جل شانہ کے کلام پاک قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز دل کی گندگی دور ہوگی، حقیقی چین و سکون نصیب ہوگا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب قرآن سے قریب ہوں۔ 24 گھنٹے میں سے 2-2.5 گھنٹے قرآن سیکھنے، سکھانے، سننے اور سنانے کے لیے ہم تیار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کی گندگی دور ہوگی، پھر حقیقی چین و سکون نصیب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ ان مذکورہ آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا،
پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی یکتائی کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے کہ وہی منعم حقیقی ہے، اسی نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ان پر انتہا فرما دی، زمین کو ان کے لیے بچھونا بنا دیا اور اسے بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے بارش برسایا، یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یعنی جب بندوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش نازل فرما دیتا ہے، اور بارش کے اس بابرکت پانی سے انواع و اقسام کی فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے کے کام آتے ہیں، جیسا کہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی خالق اور رازق اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کی مالک ہے، تو وہی اس بات کی مستحق بھی ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے تو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں ہے
أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے ہوئے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حامیوں کو ساتھ ملا کر اپنے ساتھ لے کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبوت و رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر لاؤ۔ یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے لیے جس کی بھی مدد لینا چاہو لے لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کافروں کو یہ چیلنج دیا ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں یعنی قرآن اور تورات سے بڑھ کر ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا کر لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔
ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی و مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار یہ چیلنج کیا، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز تھے۔ اسی لیے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ حرف لن مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، کیونکہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے کس طرح مشابہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین کی تعداد، میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور میرا معجزہ وحی ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی نسبت مجھے جس خاص معجزے سے سرفراز فرمایا گیا وہ یہ قرآن ہے، جس کے مقابلے سے ساری انسانیت عاجز و قاصر ہے، جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں معجزہ نہ تھیں، واللہ اعلم۔ اس معجزہ کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت پر اور بھی بہت سے معجزات دلالت کرتے ہیں جو احاطہ شمار سے باہر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہیں، اور یقیناً قیامت تک عاجز و قاصر ہی رہیں گے۔ پتھر سے مراد بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گندک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر ہیں۔ گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بتوں اور مجسموں کے وہ پتھر ہیں جن کی دنیا میں پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔
اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی موجود ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ کوئی تمثیلی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا، اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا هو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرها۔ یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے تہ تک پہنچنے کی آواز ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کے خالق ہیں، تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہیں۔ اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے ہر ایک کو قرآن کریم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا سر صرف اور صرف میرے سامنے جھکے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر کسی کا سر جھکا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اجتماعی قہر اور آفتوں میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجئے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے ہر ایک کو مالا مال فرمائے۔ دلوں میں اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، شریعت مطہرہ کی محبت پیدا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبد الغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔